مسافر قسط نمبر 11۔ اگلی صبح وہ مجھے اپنے ساتھ قریشی موڑ لے گیا۔ ویگن میرے حوالے کر کے ملتان سدھار گیا۔ آج اس نے اپنے بناؤ کا خاص اہتمام کر رکھا تھا۔ میں اس کا میک اپ دیکھ کر بدقت اپنی ہنسی روکے ہوئے تھا۔ تیل سے چپڑے ہوئے گہرے سیاہ گھنگریلے بال، سیدھی مانگ، سرما بھری سیاہ بڑی بڑی آنکھیں، سفید کلف لگا لٹھے کا سوٹ اور فیس پاؤڈر سے لتھڑی ہوئی سیاہ گردن۔ وہ اپنے چہرے پر بھی فیس پاؤڈر لگایا کرتا تھا۔ عمومی طور پر میں اسے دیکھ کر کہا کرتا تھا کہ جب تم پاؤڈر لگاتے ہو تو یہ محسوس ہوتا ہے جیسے کالے بکرے نے آٹے کے کنستر میں منہ مارا ہو۔ میں نے اسے چھیڑنا سر دست مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ مجھے علم تھا کہ میری ایک استہزائی ہنسی اسے پریشان اور احساس کمتری کا شکار کر سکتی تھی۔ اس لیے بامر مجبوری اس کے مذاق خیز بناؤ کی جھوٹی تعریف کی۔ وہ قدرے شرما کر بولا، میں اتنا بدصورت بھی نہیں ہوں، بس خود کو بنائے سواری رکھنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے اسے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو کر جی کھول کر ہنسا، پھر اسے ملتان والی بس پر سوار کرا کے ویگن اڈے پر آ گیا۔ شیدو جائے کا بڑا سے پہلا تھامے میرا منتظر تھا۔ ایک آنکھ میچ کر بولا، آج استاد دی بئی نہیں تھی دی۔ میں نے اس کے سر پر چپت لگائی اور خالے کے حق میں دعائیں مانگتے ہوئے چائے نوش کرنے لگا۔ مجھے یقین کی حد تک امید تھی کہ وہ اسما کو خط تھمانے کی جرت نہیں کر پائے گا اور تنتنے سے جانے والا بے نیل و مرام لوٹے گا۔ اپنی عادت کے مطابق اسما کو خط نہ دینے پانے کے کئی مضبوط مگر جھوٹے جواز تراش کر کے مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کرے گا۔ شکست کو تسلیم کرنا اس کی اس رشت میں شامل نہیں تھا۔ بسا اوقات اس کی اسی خو کی وجہ سے ہم دونوں کے بیچ زوردار لڑائی ہو جایا کرتی تھی۔ کئی دنوں تک بات چیت کا سلسلہ موقوف رہتا، پھر گزر نہ ہو پانے کی وجہ سے آپ و آپی شروع ہو جاتی تھی۔ میں نے ویگن کا پھیرا لگایا۔ ڈھلتی دوپہر میں جب میں ہوٹل کے بڑے ہماچے پر محو استراحت تھا اور شیدو میرے پاس بیٹھا نوٹ سیدھے کر رہا تھا، خالہ بس سے اتر کر تیر کی طرح ہوٹل کی طرف آتا دکھائی دیا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ اس کی چال بدلی ہوئی تھی۔ لمبی ماں مار کر چلتے ہوئے خالے کو دیکھتے پتہ چلتا تھا کہ وہ میدان مار آیا ہے۔ میرے تمام تر اندازے خاک میں مل گئے تھے۔ قریب آنے پر میں نے بے تابی سے پوچھا، کیا رہا خالے استاد؟ اس نے اپنی 2 نمبر نوروزی چپل اتارتے ہوئے مسکرا کر کہا، دم تو لینے دو یار۔ چلو شیدو، ٹھنڈے ٹھار پانی کا جھگ بھر لا اور ہوٹل والے کو پاؤ دودھ پتی کا آرڈر دے دے، فٹافٹ کر، گولی کی طرح جا۔ میں اس کے ہیجان انگیز چہرے اور پرجوش کیفیت کو ملاحظہ کرتے بےحد متجسس ہو گیا۔ وہ میرے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا، میرے زانوں پر زوردار دھپ رسید کرتے بولا، شیر خان تیرے یار نے پتہ پا کے دیے، رب دی سوں رب کو کچھ ہور منگا ہوندا تھا، آج وہ بھی لب ویندا۔ میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھا، تفصیل سے بتاؤ نا۔ اس نے پانی کا گلاس الگ سے اتارا، رسمی انداز میں ارد گرد دیکھا، بولا، آج تو یوں لگتا ہے جیسے پوری دنیا خط میں لپٹ گئی ہو اور خط تمہارے ہاتھ میں گلاب کا پھول بن گیا ہو۔ میں نے مصنوعی غصے سے کہا۔ اس نے ایک نگاہ شکایت مجھے دیکھا، بولا، بکواس نہ کرو، میں اگر تھوڑا سا بھی لیٹ ہوتا تو اس سے میرے ہاتھ نہیں آنا تھا۔ آج اسے معمول سے پہلے چھٹی ہو گئی تھی۔ میں بھی کھڑا ہو کر پہلے کا جائزہ لے رہا تھا، یعنی اپنے حسن کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ اب کی بار اس کی برداشت جواب دے گئی۔ میری ران پر پوری قوت سے دھپ رسید کرتے بولا، انسانوں کی طرح میری بات سنو ورنہ تجھے گولی مار دوں گا اور تمہاری لاش کے سینے پر مونگ ڈلتے ہوئے پوری عشق کہانی بیان کروں گا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا یار، لڑتے کیوں ہو؟ اب جی کھول کر اپنے دل کا غبار خاطر نکال کر میرے سامنے رکھ دو۔ ایسے میں ہوٹل والا چائنا کو چائے کے 3 کپ ہماچے میں رکھ گیا۔ شیدو نے جلدی سے چائے ڈالی اور مہکدار چائے کے لبالب کپ ہمارے سامنے رکھ دیے۔ خالے نے اسے چلتا کیا، چائے کا زوردار گھونٹ بھر بولا، شہر میں بھی کھڑا ہی تھا کہ اس کی کار آتی دکھائی دی، پتہ کیا ہوا؟ میں بغیر کچھ سوچے سمجھے کار کے سامنے آ گیا اور ایک عاشق اپنے خون میں نہا گیا۔ انا للہ و انا۔ میں نے جلدی سے لقمہ دیا تو وہ بفر گیا۔ خیر گزری کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، وگرنہ اس نے تھپڑ مارنے سے گریز نہیں کرنا تھا۔ دانت پیس کر بولا، یار انسانوں کی طرح میری بات سنو۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ میں کار کے سامنے آ گیا۔ ڈرائیور نے بریک لگائے اور گیٹ کھول کے مجھے بے نقص سنانے لگا، مگر میں اسے دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا جس دیکھنے کے لیے اتنا سفر کر کے وہاں پہنچا تھا۔ اسے پتہ چل گیا کہ میں اس کی وجہ سے کار کے سامنے آیا ہوں۔ وہ گیٹ کھول کر باہر آئی، میرے پاس آ کر بولی، گاڑی کے سامنے کیوں آئے ہو؟ اس نے پھر چائے کے گھونٹ کا مزہ کشید کیا، بولا، شہری پتہ پھر کیا ہوا؟ ہاں پتہ ہے، میں نے جلدی سے کہا، کیا پتہ ہے؟ وہ گھور کر بولا، یہی کہ تم نے فلفور کہا، اللہ کے نام پر مجھے نابینے کو روپیہ دے دو، بھاگ سلامت۔ میں بھی نیرا پاگل کا بچہ ہوں، جانتا بھی ہوں کہ تمہیں کچھ علم نہیں ہے، پھر پوچھ بیٹھتا ہوں۔ اس کا چہرہ فرط غیر سے متغیر ہونے لگا۔ چائے کا لمبا گھونٹ شکم میں اتار کر سنبھل کر بولا، میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ میں آپ کو دیکھنے کے لیے گاڑی کیا گیا ہوں۔ اس نے بڑے غصے سے مجھے دیکھا۔ میں ڈر کر بھاگنے لگا تھا کہ وہ اچانک مسکرا دی، بولی، دیکھ لیا، اب گاڑی کے سامنے سے ہٹو۔ میں نہیں ہٹا، بلکہ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر خط نکالا، اس کے سامنے کر دیا۔ اس نے میرے ہاتھ سے خط لے لیا، پوچھا،
اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھ لیجئے گا، اور جلدی سے فٹ پاتھ پر چڑھ گیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور چلی گئی۔ خالے نے بڑے انداز سے رام کہانی مکالموں سمیت کہہ سنائی۔ اس نے تمہیں واقعی کچھ نہیں کہا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں یار، رب دی سو سچ کہہ رہا ہوں، اس نے کہا۔ میں دل میں ڈر رہا تھا کہ میں اس سے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ جاتے اس کی نگاہیں مسلسل مجھ پر جمی ہوئی تھی، یعنی وہ دنیا کے خوبصورت جوان کو دیدے پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ میرے لبوں سے بے ساختہ نکلا، بکواس مت کرو، میں جانتا ہوں کہ تم جل بھن گئے ہو۔ یہ سن کر کہ میں بی بی تک خط پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، اس نے تب کر کہا، میں نہیں مانتا، تلاشی دو، خط تمہارے پاس موجود ہوگا۔ میں نے اس کی برہمی کی پرواہ نہیں کی، میرا شک بجا تھا۔ بڑے بے ایمان ہو تم بھی۔ اس نے غصہ بھری نگاہ مجھ پر ڈالی، پھر اپنی سبھی جیبیں الٹ دی۔ خط اس کے پاس نہیں تھا۔ مجھے یقین دلانے کے لیے اس نے انگنت قسمیں کھائیں۔ آخر میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے گریبان کے بٹن کھولے، کالر کو گردن کی عقبی سمت دھکیلا اور چھاتی پھلا کر بولا، آج تیرا یار جشن منائے گا، پوری بوتل چڑھائے گا اور تمہیں جھوم کر دکھائے گا۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، میں ایسے جشن پر لعنت بھیجتا ہوں، ایک یہی بری عادت ہے تمہیں۔ اس نے میرے چہرے سے ہویدا ناپسندیدگی کے تاثرات کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنے ترنگ میں لہراتا رہا۔ میں نے زیادہ ضد نہیں کی کیونکہ اس پر میری نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ مجھے قوی یقین تھا کہ وہ قریشی موڑ کی ایک مضافاتی بستی میں واقع ہومیو ڈاکٹر عبدالحمید کے کلینک پر جائے گا، اور جب ویگن کا آخری پھیرا لے کر نورپور میں داخل ہوگا تو اس کی ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے بنے ہوئے عارضی ٹول باکس میں گھٹیا قسم کی شراب کی بوتل موجود ہوگی۔ ڈاکٹر حمید علاج معالجے کی آڑ میں یہی کام کرتا تھا۔ آدھے لیٹر کی پلاسٹک کی بوتل میں الکوہل بھر کر بیچتا تھا، الکوہل میں ملاوٹ بھی کرتا تھا۔ میں نوشوں کی سوسائٹی میں اس شراب کو کپی کا نام دیا جاتا تھا۔ خالہ جب بہت زیادہ خوش ہوتا، معمول سے کہیں زیادہ رنجیدہ ہوتا یا کسی امید کی ٹینشن میں مبتلا ہوتا، کپی سے دل بہلانے بیٹھ جاتا۔ میں نے بارہا اس کے موج میلے کے اوقات میں سے دیکھا تھا، بالکل آؤٹ نہیں ہوتا تھا، بس سرخی مائل متورم آنکھیں اور چہرے کی ہلکی تمازت سے پتہ چلتا تھا کہ اس نے شغل کر رکھا ہے۔ مجھے اس بلائے جان کی بو سخت ناگوار گزرتی تھی۔ جب اس نے پی رکھی ہوتی تب میں اپنے اس کے درمیان کئی فٹ کا فاصلہ حائل رکھتا تھا۔ اس نے کبھی بھی مجھے پینے کی دعوت نہیں دی تھی۔ اگر وہ ایسا کرتا بھی تو میں اس کا سر پھوڑ دیتا، بوتل انڈیل دیتا، مگر شراب کو منہ نہ لگاتا۔ آج اس نے بڑی اہم کامیابی حاصل کر لی تھی اور ناممکن تھا کہ شغل نہ کرتا۔ دودھ پتی کا ایک دور اور چلا، سواریاں ویگن کی ارد گرد اکٹھی ہو چکی تھی اور سیدھو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر ہارن بجا کر خالے کو متوجہ کرنے لگا تھا۔ خالے نے مجھے ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھایا اور خود ویگن کے پائیدان پر کھڑا ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی اپنے معمول کے کاموں میں الجھ گیا۔ شام کو کھانا کھانے کے بعد ڈاکٹر شاہ جی کے ہاں گیا، ٹی وی پر اپنے پسندیدہ سیریل کی قسط دیکھی، احوال کا تبادلہ کیا اور 10 کے قریب گھر کے لیے روانہ ہوا۔ شریف چکی والے کے گھر سے نکل کر گھر کی طرف بھاگتی ہوئی خالدہ کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی، رک کر میرے قریب آنے کا انتظار کرنے لگی۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ وہ شریف کی بیٹی کو کڑھائی کے ڈیزائن دینے آئی تھی، سیدھے ہوئے بیل بوٹوں والے بٹر پیپر جنہیں ڈیزائن کا نام دیا جاتا تھا، نورپور کے گھروں میں محو گردش رہا کرتے تھے۔ ان باریک کاغذوں کو کپڑے کی مطلوبہ جگہ پر رکھا جاتا تھا اور اوپر پانی میں گھلے ہوئے نیل سے دھتلی روئی پھیر دی جاتی تھی۔ نیل بٹر پیپر کے سوراخوں میں سے گزر کر کپڑے پر پھول بوٹے بنا دیتا، جس پر لڑکیاں سوئی دھاگے سے کشیدہ کاری کرتی تھیں۔ وہ چند قدم میرے برابر چلتی رہی، پھر تھم کر بولی، تم نے بی بی کے خط کا جواب لکھا ہے؟ مجھے توقع تھی کہ وہ یہ سوال ضرور کرے گی۔ میں نے انکار کیا بولی، اس نے ابھی تک مانگا نہیں ہے، مانگے گی تو جواب دوں گا۔ میں نے مسکرا کر کہا، وہ نہیں مانگے گی؟ کیوں؟ وہ متعجب ہوئی، یہ بات تمہاری چھوٹی سی کھوپڑی میں نہیں سمائے گی؟ ارے واہ، وہ مچھلی، میں جانتی ہوں کہ تم اور وہ کیا وہ؟ میں چونکا۔ جواباً اس نے میرے سینے کے برابر اپنے دونوں ہاتھوں کی شہادت انگلیوں کو سوئے آسمان بلند کر کے جوڑا، شرارت سے مسکرائی اور آنکھیں بند کر کے بولی، بڑے بھولے بنتے ہو صاحب جی۔ میں نے اس کی چوٹی پکڑ لی، جھٹکا دیا، کہا، تم نیری بیوقوف ہو، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اسے پیچھے کی طرف ہولے سے دھکیلا تو وہ ٹہنی کی طرح لچک کھا کر آگے کی طرف بڑھی اور سنبھلنے کا موقع دیے بغیر مجھ سے آن ٹکرائی۔ وہ اس سے پہلے کئی مرتبہ مجھ سے ٹکرائی تھی، کئی بار اس سے ہاتھ پائی کی تھی، مگر اس کے لمس میں اس گھڑی کوئی نئی تپش تھی کہ میں دم بخود رہ گیا۔ وہ پیچھے نہیں ہٹی بلکہ میرے سینے پر سر ٹکا کر میرے وجود سے چپک گئی۔ میں نے اسے پیچھے ہٹانا چاہا مگر یوں لگا جیسے میرے بازو میں سکت نہ رہی ہو۔ چند ساعتیں نادیدہ تمازت کے بل پر پھیل کر لمبے دورانے کی شکل اختیار کر گئی، پھر اچانک مجھے ہوش آ گیا اور میں نے اسے پوری قوت سے پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ وہ لڑکھڑائی سنبھلی، پھر آنکھیں کھول کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی نظر میں عجیب وارفتگی پنہا تھی کہ میں تاب نہ لاتے ہوئے سر جھکا کر بولا، بلو ایسا نہ کیا کرو، تم اب بچی نہیں رہی ہو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اس کا انگ بول بول اٹھا، یہ تو میں بھی کہتی ہوں کہ میں اب بچی نہیں رہی۔
وہ تیزی سے پلٹ کر بھاگ گئی۔ سڑک اور اس کے گھر کے دروازے کے بیچ میں کھلی جگہ حائل تھی جہاں خالہ اپنی ویگن کھڑی کیا کرتا تھا۔ 2 کنال کا کتا اراضی اس نے پل جھپکتے میں عبور کیا، وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، مبادا کوئی دیکھ رہا ہو، مگر کوئی ذی نفس دکھائی نہیں دیا۔ میں نے عافیت کی سانس لی۔ سڑک سے گھر تک کا راستہ بہت طویل ہو گیا۔ پہلی بار پکی سڑک نے میرے پاؤں تلے ریت کھسکا دی تھی۔ برق تھی جو بدن کو آن کے آن میں جلا کر بھسم کر گئی تھی۔ ترنگ تھی جو سنبھل سے بیشتر بپھر کر جود و روا میں سرایت کر گئی تھی۔ شباب آگ ہی تھی جو آنکھ سے دل کا فاصلہ ایک ہی جست میں طے کر گئی تھی۔ چار پائی پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرتے ہوئے یکسر بھول جاتا تھا کہ بلوں کے علاوہ بھی نورپور میں کوئی لڑکی رہتی تھی۔ غزالہ کون تھی؟ اسما کہاں تھی؟ کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ آنکھ کھولتا تھا، بند کرتا تھا یا کربٹ بدلتا تھا، خالدہ عرف بلو نظر آتی تھی۔ میں گھبرا گیا، وہ اتنی اہم تو میری زندگی میں کبھی نہیں رہی تھی۔ غزالہ کم و بیش ہر روز ہی مجھ سے ملتی تھی، مجھے دکھائی دیتی تھی، چھونے کی اجازت دیتی تھی، مگر اس کا لمس اضطرابگی نہیں تھا۔ خالدہ کا جسم میرے لیے ناشناسا نہیں تھا، وہ اپنے بچپن سے ہی میرے ساتھ دھینگا مشتی کرتی آ رہی تھی۔ چند دن قبل تک اس کا بدن بولتا نہیں تھا، صدر بی بی کے خط کے ساتھ ہی بولنے لگا تھا۔ میں نے سوچا کوئی تغیر ایسا ذہن پر نہیں کھلا جو گزشتہ چند دنوں میں بلو کے جسم میں روپذیر ہوا ہو۔ میں نے بے اختیار سر کو سرہانے پر دائیں بائیں پٹکا۔ اچانک مجھے سمجھ آیا کہ میرے ہاتھ لگانے سے غزالہ کو کچھ کیوں ہونے لگتا تھا۔ شام ڈھلتے ڈھلتے سرد ہو گئی۔ میں قمیص اور کھیس کے بغیر چارپائی پر کروٹیں بدل رہا تھا۔ سر باری رکھی ننھی سی ٹارچ کو روشن کر کے دیوار کی کلاک میں وقت دیکھا، 1:30 بجنے کو آ گیا تھا، مگر نیند تھی کہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بیکرا سکوت نورپور کی فضا میں طاری تھا۔ کوئی کتا، کوئی بینڈا یا کوئی ذی نفس جاگ نہیں رہا تھا ماں سوا میرے۔ خالہ کہا کرتا تھا کہ چور، کتا اور عاشق رات بھر جاگتے ہیں۔ میں جاگ رہا تھا، یقیناً میں چور یا کتا نہیں تھا۔ پہلے کبھی اتنی دیر تک بیدار بھی نہیں رہا تھا۔ شاید 2 بجے کا عمل تھا جب مجھے اپنی گلی میں سے گزرنے والی کار کی مخصوص آواز سنائی دی۔ میں چونک کر سوچنے لگا کہ اس وقت کون یہاں سے گزر سکتا تھا۔ کار کے انجن کی گھڑگھڑاہٹ سے پتہ چلتا تھا کہ کار میں بیٹھ کر آنے والا بخت خان کی حویلی کی طرف سے نورپور کے پختہ کھال کی طرف گیا ہے۔ میرے گھر سے کھال تک بھی 2 گھر واقع تھے۔ میرے متصلہ گھر میں بدردین، جبکہ آخری گھر میں افسر علی کا تھا۔ پختہ کھال اس کے گھر کی مشرقی دیوار کے ساتھ ساتھ گزرتا تھا۔ کھال کے پرے کوئی گھر واقع نہیں تھا۔ گلی کی سیدھ میں کچی سڑک موجود تھی اور فصلوں کے بیچ 2-4 موڑ کاٹتی ہوئی بخت خان اور بریام خان کے ڈیروں تک جاتی تھی۔ کھال کے متوازی کچی سڑک جنوبی سمت میں واقع سائیں کے دربار تک جاتی تھی۔ کار سوار یا تو کسی خان کے ڈیرے پر جا سکتا تھا یا مزار تک۔ رات کے اس سمے دونوں جگہوں پر کسی کی آمد میری سمجھ سے بالا تھی۔ میں نے کار کی آواز پر کان دھرے۔ مجھے یوں لگا جیسے کار پلی سے اترتے ہی دائیں ہاتھ مڑی ہو۔ میری بڑبڑاہٹ مجھے اجنبی سی لگی۔ یا خدا، اس وقت دربار پر کوئی کیا کرنے آیا ہے؟ مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں قمیص اور جوتے پہن کر کمرے سے نکل آیا۔ دبے پاؤں سین سے گزر کر گھر کے عقبی حصے میں آیا۔ گھر کی جنوبی دیوار میں چھوٹی سی دروازہ نما کھڑکی نصب تھی جسے بوقت ضرورت باہر جانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کھڑکی خاصی پرانی تھی، چٹخنی بھی سال خوردہ اور زنگالود تھی۔ تیز ہوا یا ہاتھ کے معمولی سے دھکے سے کھل جاتی تھی، اس لیے چاچی نے اس میں لوہے کی سلاخ پھنسا رکھی تھی۔ میں نے سلاخ نکالی، کھڑکی کھولی اور باہر نکل آیا۔ معمول سے قدر زیادہ تیز اور خون ہوا نے میرا استقبال کیا۔ میں چند لمحوں تک کھڑکی کے سامنے بنے ہوئے مٹی کے ڈھلوانی تھڑے پر کھڑا رہا۔ میرے سامنے دیسی کیکر کا گھنا اور خودرو جھونڈ تھا، جبکہ دائیں ہاتھ پر بڑا سا گندے پانی کا جوہڑ واقع تھا جس میں نہ صرف بارشی پانی جمع رہتا تھا بلکہ گھروں کے استعمال شدہ پانی کی نکاسی بھی اسی میں کی جاتی تھی۔ میرے گھر کی عقبی کھڑکی کے سامنے ڈرونے جھونڈ اور بدبودار جوہڑ کے درمیان ایک پگڈنڈی پار جاتی دکھائی دیتی تھی۔ مسجد کی طرف، جیت شاہ کے مزار یا پھر گاؤں سے باہر اپنی زمین پر جانے کے لیے ہم یہی راستہ استعمال کرتے تھے۔ یہی پگڈنڈی میرے گھر کے مغربی سمت میں رہائش پذیر ہمسائے لال خان کا گھرانہ اور خالہ کبرا بھی زیر استعمال تھی۔ یہی دیسی کیکر اور جھاڑ جھنکار پر مشتمل جھونڈ کے شمالی کونے میں نے بڑی محنت سے ایک مورچہ بنا رکھا تھا جہاں کبھی کبھار میں اور غزالہ مل بیٹھتے اور دنیا جہاں کی باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ مورچہ بلا ضرورت ہی بنایا گیا تھا کیونکہ مجھے اور غزالہ کو در حقیقت کسی بھی نوعیت کی تنہائی کی ضرورت درپیش نہیں تھی۔ گھنے جھونڈ کے بیچ میں کسی اور کلہاڑی کی مدد سے میں نے کئی دنوں میں یہ ننھا سا جزیرہ بنایا تھا۔ میرے نزدیک یہ جگہ نورپور کی سب سے محفوظ اور پوشیدہ جگہ تھی۔ لوگوں نے بارہا اس جھنڈ کے آس پاس خطرناک اور زہریلے سانپ دیکھے تھے۔ نیولے اور گوئے بھی بڑی تعداد میں موجود تھے، اس لیے جھنڈ کو خطرناک قرار دیا گیا تھا اور کوئی بھی اس میں گھسنے کی کوشش کرتا تھا نہ یہاں سے درخت کاٹے جاتے تھے۔ سائیں دلجیت شاہ نے بھی لوگوں کو جھنڈ میں داخل ہونے اور یہاں سے بالن وغیرہ کاٹنے کی سختی سے ممانعت کر رکھی تھی۔
کچھ لوگوں کا خیال تھا جن میں عورتوں کی تعداد غالب تھی کہ یہاں بلائیں چڑیلے اور جنات رہائی پذیر ہیں۔ میں اور خالہ ان گنت مرتبہ اس جنگل کا شمالی جانے والا آدھا حصہ کھنگال چکے ہیں۔ ہمیں ایسی کوئی بھی شے دکھائی نہیں دی تھی جس کی سمجھ میں آتی ہو، اس لیے مجھے کبھی بھی یہاں سے خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ البتہ میں کبھی چونکہ جنوبی آدھے حصے میں کبھی داخل نہیں ہوا تھا، اعتراض کی بجائے کوئی خوف نہیں بلکہ اس کا غیر معمولی گھنا پن تھا۔ میں پگ ڈنڈی پر سنبھل کر چلتے چلتے جھنڈ کے آخری سرے تک چلا گیا۔ یہاں پگ ڈنڈی 2 شاخوں پر تقسیم ہو جاتی تھی۔ دائیں ہاتھ والا راستہ مسجد کی طرف جاتا تھا، جبکہ بائیں ہاتھ والی پگ ڈنڈی جنگل کے کنارے کنارے سائیں جیت شاہ کے مزار تک چلی جاتی تھی۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر مزار کی طرف چل پڑا۔ شاید کار کا انجن بند ہو گیا تھا، اس لیے ماحول قطعی طور پر بے آواز ہو گیا تھا۔ میں چند منٹوں میں مزار کی عقبی دیوار تک پہنچ گیا۔ یہاں دیوار کی اونچائی محض 5 فٹ کے لگ بھگ تھی۔ میں دیوار پر ہاتھ ٹکا کر اندر جھانکا۔ فوری طور پر کچھ دکھائی نہ دیا۔ میری نظر کے سامنے وسیع و عریض صحن خالی پڑا تھا۔ بائیں ہاتھ پر سائیں جگ جیت شاہ کی قبر پر تعمیر کیا گیا بلند و بالا گنبد دار مقبرہ تھا، جس پر انگنت کبوتروں اور فاختاؤں نے گھونسلے بنا رکھے تھے۔ تمام دن یہاں گٹر گھوں 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 کی مانوس صدائیں بلند ہوتی تھیں۔ میری دائیں ہاتھ کچھ دوری پر سائیں کے تخت نشین دلجیت شاہ کی رہائش گاہ، بڑا سا مہمان خانہ اور بڑا سا ہال واقع تھا، جہاں وہ سارا دن مسند نشین ہوتا اور اپنے ارادت مندوں کو تعویذ دیتا، دم کرتا اور نذرانے وصول کرتا تھا۔ خالہ اور میں بارہا ہال میں بیٹھ کر اس کی دل نشیں باتیں سن چکے تھے۔ وہ بہت نیک اور خدا ترس آدمی تھا۔ لوگوں کے بقول اس کی دعا سیدھی عرش پر جاتی تھی اور بجلی کی رفتار سے مراد لاتی تھی۔ اس کے تعویذ اور دم کا شور ابھی 4 دانگ پھیلا ہوا تھا۔ بغیر چھت والی کار پارکنگ ہال کے مغرب میں واقع تھی، اس لیے مجھے کار یا کوئی گاڑی دکھائی نہیں دے سکتی تھی۔ مجھے ناگہاں خیال آیا کہ کوئی مریض لایا گیا ہوگا۔ میں بلا وجہ متجسس ہو کر رات کے اس پہر یہاں چلا آیا ہوں۔ میں لوٹنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ میری نگاہ ہال کے ملحقہ سائیں جیت شاہ کے خاص حجرے کے روشن دان سے چھن کر آتی روشنی پر پڑی۔ کوئی وہاں موجود تھا، کیونکہ اس وقت شاہ سائیں کو اپنے رہائش گاہ میں محو استراحت ہونا چاہیے تھا۔ اس کے عدم موجودگی میں مہمان خانے اور حجرے میں روشنی کا کوئی کام نہیں تھا۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ جنوبی سمت میں چل دیا۔ عمارت کا چکر کاٹ کر پارکنگ کے عین عقب میں آ گیا، جہاں 4 دیواری کی بلندی زیادہ نہیں تھی۔ میں نے دیوار کو باہر نکلے ہوئے ڈی بی سی پر پاؤں ٹکائے اور اندر جھانک دیکھا۔ سفید رنگ کی 86 ماڈل کی کار دکھائی دی، اسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پہلی نظر میں ہی پتہ چل گیا کہ کار کسی کے ذاتی استعمال کی ہے۔ تو ٹیکسی اسے استعمال نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ کرائے پر چلائی والی کاروں کے ڈرائیور بڑے منموجی واقع ہوتے تھے۔ وہ پچھلے بمپر اور سائلنسر کے ساتھ رنگ برنگے کپڑے کی پھومن دار جھنڈیاں باندھے رکھتے تھے اور اسے اپنے پیشے کے فرائض میں شمار کرتے تھے۔ ونڈ سکرین، فرنٹ گلاس اور چاروں ونڈ میٹس پر چمکدار ریفلیکٹڈ ٹیپ کے ساتھ اپنا نام، کار کا نام، نک نیم اور اپنے قلبی احساسات سے میل کھاتا ہوا کوئی یونیورسل جملہ لکھوانا بھی ڈرائیوروں کی پیشہ ورانہ عادت کا حصہ تھا۔ دور سے دیکھنے پر ہی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بطور کار ٹیکسی استعمال کی جاتی ہے۔ کار میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جو بھی آیا تھا وہ جیت شاہ کے حجرے میں پہنچ گیا تھا۔ پارکنگ میں جیت شاہ کی سرخ رنگ کی کار بھی موجود تھی، جو اس کی موجودگی کی خبر دیتی تھی۔ یہ بھی 86 ماڈل کی کرولا کار تھی۔ اس کا بونٹ سیاہ رنگ کا تھا۔ میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے خالد نے ایک مرتبہ مجھے بتایا تھا کہ اس کار کا مین ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کا بونٹ اس حد تک خراب ہو گیا تھا کہ ڈینٹر نے بجائے مرمت کرنے کے لاہور سے انہیں منگوا کر ڈال دیا تھا۔ منگوائے جانے والے سیاہ بونٹ پر سوید میچنگ کلر ہی کیا جانا ضروری تھا، جو کسی نامعلوم وجہ سے نہیں کیا جا سکا تھا۔ اس لیے گاڑی کا یہ ڈیزائن بن گیا تھا اور پھر یوں یہ کار علاقے بھر میں دلجیت شاہ کے نام سے موسوم ہو کر معروف ہو گئی تھی۔ ایسے کی کوئی کمی نہ ہونے کے باوجود شاہ سائیں نے اس پر ابھی تک رنگ کا فوارہ نہیں پھروایا تھا۔ میں پنجوں کے بل اٹھ کر دیوار پر چڑھ گیا، بغیر آواز پیدا کیے پارکنگ میں اتر گیا۔ فرش پر پختہ اینٹوں کا چورا ڈالا ہوا تھا، جس کی وجہ سے فرش کا رنگ سرخی مائل زرد تھا۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ تھا کہ بارش کے بعد مٹی پیروں کے ساتھ نہیں چمٹتی تھی۔ بازار کے سین کا فرش پکا تھا۔ میں نے کار کی نمبر پلیٹ پر نگاہ ماری۔ بڑا عجیب سا تھا، 333۔ ایسے نمبر یاد رکھنے کی کوشش کے بغیر ہی ازبر ہو جاتے ہیں۔ سائیں جی کی سرکار کے آگے سے گزر کر میں ہال کی کھڑکی کے سامنے آ گیا۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ اندر جھانکا۔ وہ تھوڑی روشنی کے باوجود نظر آ رہا تھا کہ تمام کی تمام صفحے خالی پڑی ہیں۔ شاہ سائیں کی چبوترانما مسند بھی خالی پڑی تھی۔ دائیں کونے میں ایک خاص حجرے کے ادکھلے دروازے سے دودھ روشنی برآمد ہو رہی تھی۔ اس روشنی کی وجہ سے ہال کا اندر کا دھندلا سا منظر مجھے دکھائی دیا۔ کمرے میں کوئی موجود تھا، یہ تو طے ہو گیا، مگر کون، یہ اندازہ نہیں تھا۔ میں بڑے انہماک سے کھڑکی کے اندر جھانک رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں پھر کار کے انجن کی گھر گھراتی آواز پڑی۔
میں چونک گیا، جلدی سے پارکنگ کے جنوب مشرقی کونے میں گیا اور باہر جھانک کر دیکھا۔ فصلوں کے اوپر تیز روشنی ہو رہی تھی۔ کوئی کار یا جیپ میری گلی میں داخل ہو چکی تھی۔ میں نے سوچنے میں کوئی وقت ضائع کیے بغیر دیوار پھاند کر خود کو محفوظ کر لیا۔ چند لمحوں کے بعد دیوار کے اوپر رقص کرتی روشنی سے مجھے سمجھا دیا کہ کوئی اور گاڑی دربار کی چار دیواری میں داخل ہو گئی ہے۔ گاڑی کے انجن کے بند ہونے، دروازوں کے کھلنے اور بند ہونے کی مخصوص آوازوں کی مدد سے میں نے اندازہ لگایا کہ آنے والے گاڑی سے اتر کر ہال میں داخل ہو گئے ہیں۔ جب مجھے یقین ہو گیا تو میں جلدی سے چار دیواری کے اوپر سے جھانکا۔ سوائے سفید رنگ کی ایک پوٹوہار جیپ کے اضافے کے کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی۔ جیپ 333 نمبر والی کار کے متوازن کھڑی کی گئی تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس وقت شاہ جی کے ہاں کون لوگ آئے تھے اور انہیں کون سی احتجاج رات کے اس پیریاں کھینچ لائی تھی۔ میں پھر دیوار پر چڑھا، اندر کودنا ہی چاہتا تھا کہ پھر فصلوں کے سب زمین پر روشنی تھرکنے لگی۔ میں دیوار سے اتر چپک کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد ایک اور گاڑی دربار کی طرف آتی دکھائی دی۔ میرا ماتھا ٹھنکا، چونکہ میں جہاں کھڑا تھا وہیں پر کار کی ہیڈ لائٹس کی روشنی پڑنا ناگزیر تھی، اس لیے فوراً نیچے ہو گیا۔ جب کار کا انجن بند ہوا میں نے سر اوپر نکال کر دیکھا۔ دو آدمی سفید رنگ کی 76 ماڈل کرولا کار کے آگے دروازے کھول رہے تھے۔ دونوں بالکل خاموش تھے۔ دروازوں کو صرف بند کیا گیا، مقفل نہیں۔ پھر آگے پیچھے چلتے دونوں نوارد ہال میں گھس گئے۔ ان میں سے ایک قدرے پستہ قامت جبکہ دوسرا عام قد و قامت کا شخص تھا۔ پستہ قامت شخص کی توند باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس کے طور و انداز سے عیاں تھا کہ وہ نہ صرف اس علاقے سے بخوبی روشناس تھے بلکہ مزار کی حدود میں بھی کئی مرتبہ آنے کی سعادت حاصل کر چکے تھے۔ ایک کار کی آمد تو حادثاتی طور پر ممکن تھی، مگر ایک ہی وقت میں جب سارا نورپور خوابیدہ تھا، تین گاڑیوں کا یہ آنا اچنبھے کی بات تھی۔ کوئی ایسا ضرور تھا کہ جس کی پردہ داری کی جا رہی تھی۔ کچھ دیر اور انتظار کیا، مبادا کہ کسی اور گاڑی نے آنا ہو۔ پھر تسلی ہونے پر میں حرکت میں آ گیا، جوتے اتارے، دیوار پھاندی اور آواز پیدا کیے بغیر خاص حجرے کی بیرونی کھڑکی کا قصد کیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ چور نہیں تھا مگر چوروں کی طرح قدم اٹھا رہا تھا۔ حال کی نکڑ پر کچھ دیر ٹھہرا، سنگن لینے کی کوشش کی اور محتاط نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ تقریباً 50 فٹ کے فاصلے پر میری مطلوبہ کھڑکی استادہ تھی جو یقینی طور پر بند تھی، کیونکہ اگر کھلی ہوتی تو روشنی ضرور جھلکتی۔ بلی کسی چال چلتے ہوئے میں کھڑکی تک پہنچا اور کان لگا کر سننے کی کوشش کی، ماں سوائے مکھیوں کی سی بھنبھناہٹ کے کچھ سنائی نہ دیا۔ کھڑکی کے طاق پوری طرح بند تھے اور اندر بیٹھے افراد بھی نسبتاً دھیمی آواز میں محو گفتگو تھے۔ میں نے اپنی قوت سماعت پر ذہن کو مرتکز کیا، پھر بھی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ حجرے کے ہال میں کھلنے والے دروازے تک جانے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ میں مایوس ہو کر پلٹنا ہی چاہتا تھا کہ ناگہاں میری نگاہ چار دیواری کے اس حصے پر پڑ گئی جہاں میں کچھ دیر پہلے کھڑا ہوا سین میں جھانک رہا تھا۔ جنگل کی جانب واقع اس دیوار کے سامنے پگڈنڈی واقع تھی جس پر چل کر میں پارکنگ کے عقبی حصے تک پہنچا تھا۔ وہاں مجھے دیوار کے اوپر ابھرا ہوا انسانی سر دکھائی دیا جو فوراً غائب ہو گیا تھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایسے وقت میں حجرے سے ایسی آوازیں برآمد ہونے لگی جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ محفل برخاست ہو رہی ہے۔ یہ بہت برا ہوا تھا۔ کسی نے مجھے کھڑکی سے کان لگائے کھڑا دیکھ لیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ محفل کے برخاست ہوتے ہی میں بھاگ کر جنگل کی طرف جانے والی دیوار پھلانگ جاؤں گا۔ اب پریشان ہو گیا تھا کہ ادھر کوئی موجود تھا جو میری طرح سعید دلجیت شاہ کی سرگرمیوں اور نا وقت کی نقل و حرکت کو مانیٹر کر رہا تھا۔ میں تیزی سے چلتا ہوا ہال کی نکڑ کراس کر گیا۔ میں نے دیوار کے ساتھ چپک کر ہال کی کھڑکی میں جھانکا۔ 5-6 بندے ایک وقت کی صورت میں چلتے ہوئے ہال کے دروازے تک پہنچ گئے تھے۔ میرے دیکھ لے جانے کا خدشہ تھا۔ میں جھک کر آگے کی طرف دوڑا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میں دیوار تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ ہال کی دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی شاہ سائیں کی کار کے ڈرائیور گیٹ کے ساتھ چپک کر بیٹھنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ میں نے دیر نہیں کی، چھپ گیا۔ میں کسی کو دیکھ سکتا تھا، نہ کوئی مجھے چھپا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ اچانک خوف کی سرد لہر میرے رگوں پہ میں سرایت کر گئی۔ اگر شاہ سائیں بھی مہمانوں کے ساتھ جانے کا ارادہ رکھتا ہو اور اپنی گاڑی کی طرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ اس صورت میں میری پوشیدگی کا راز افشا ہو جائے گا اور مجھے پکڑ کر چور بنا دیا جائے گا۔ میں نے خطرہ مول لیتے ہوئے تھوڑا سا اوپر دیکھا۔ کار کی شیشوں کی جانب سے سوائے اپنے چہرے کے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ مجبوراً پھر دبک گیا۔ خیر گزری کہ شاہ سائیں یا تو باہر نہیں آیا تھا یا پھر جانے والوں کو الوداع کہہ کر واپس چلا گیا تھا۔ چند منٹوں میں میدان صاف ہو گیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ تینوں گاڑیاں گیٹ عبور کر گئی ہیں تو میں کار کی اور سے نکل آیا۔ تب یاد آیا کہ میں برہنہ پا تھا اور میرے جوتے کھڑکی کے قریب دیوار کی جڑ کے ساتھ پڑے ہوئے تھے۔ اگر کسی کا دھیان اس طرف چلا جاتا تو معاملہ بگڑ سکتا تھا اور میری تلاش کا عمل شروع ہو جاتا۔
मैं जल्दी से अपने जूते पहनकर दीवार के उस पार कूद गया। ध्यान बढ़ चुका था। जीशा के पास रात के पिछले पैर में चोरों की तरह आने वाले कौन थे, मेरी तरह उसकी जासूसी करने वाला कौन था। मैं दीवार के साथ चलता हुआ तवक्को कर रहा था कि जो ही नुक्कड़ का मोड़ मुड़ूंगा वो शख्स मुझे नजर आ जाएगा। मैंने एहतियात का दामन नहीं छोड़ा और नुक्कड़ पर जाकर रुक गया। दीवार के साथ चिपक कर दूसरी जानिब झांका, कोई दिखाई नहीं दिया। वो चला गया था या कहीं छुप गया था। मैं फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ जंगल की तरफ बढ़ने लगा। जो ही मैं जोहड़ के किनारे पर पहुंचा, मुझे बेइख्तियार रुकना पड़ा। बड़े कीकर के तने की ओट में कोई मेरा मुंतजिर था। नहायत कम रोशनी के बावजूद मुझे उसका सफ़ेद लिबास और गैर मामूली बुलंद कामत दिखाई दे गई थी। वो आधा छुपा हुआ था, आधा याद था। मैंने होले से पुकारा, कौन हो तुम? मुझे अपनी आवाज़ में लर्जिश का एहसास हुआ। वो अचानक सामने आ गया। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, खान जी आप? वो बख्त खान था। मेरी हैरत बजा थी, क्योंकि उस जैसे वज़ादार और नवाबाना मिजाज रखने वाले आदमी का ऐसी जगह पाया जाना, चोरों की तरह झांका तानी करना बड़ा मायूब और गैर मुतवक्को अमल था। यंग मैन, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? वो नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोचा थोड़ा घूम फिर लूँ तो थक कर सो जाऊँगा। इधर आया तो कारों की बेमौका आमद ने तजस्सुस पैदा कर दिया और मैं दरबार में ये देखने के लिए गया कि इस वक्त कौन आया है चला आया। मगर आप यहाँ क्या करने आए हैं खान जी? मैंने अपनी सिपाही पेश करते सवाल दाग दिया। मैं तो अक्सर रात को ही आता रहता हूँ। वो मस्जिद तक जाने वाली पगडंडी पर सुस्त कदमों से चल पड़ा। मैंने भी मजबूरन साथ दिया। वो रुक कर अपनी पहलू वाली जेब से सिगरेट निकालकर लाइटर की मदद से सुलगाने लगा। कश लगाकर बोला, तुमने क्या देखा? सफ़ेद कलर की 2 कारें और एक जीप। कारों के नंबर याद हैं जी। एक का नंबर 333 था, जबकि जीप का 2215 था। तीसरी कार का नंबर पढ़ा नहीं जा सका। अजीब टेढ़ी मेढ़ी लिखाई में नंबर लिखे हुए थे। मैंने तफसीलन बताया। लोगों को देखा? उसने इश्तियाक से पूछा। जी खान जी, बस एक झलक देख पाया था। मैंने कहा, कितने थे? मेरा ख्याल है कि 5 या शायद 6 थे। किसी का चेहरा देखा? उसने कुरेदा। जी एक शख्स की महज एक झलक दिखाई दी थी, बाकी लोगों को अंधेरे की वजह से नहीं देख पाया। जिसे देखा उसको हुलिया बताओ। मैंने बिला कमो कास बता दिया। वो बोला, क्या दोबारा देख लोगे तो पहचान लोगे? मैंने पुरीकीन लहजे में कहा, हाँ उसे तो मैं ज़रूर पहचान लूँगा। क्या कभी पहले भी इस तरफ रात को निकले हो? नहीं खान जी, आज पहली मरतबा इधर आया हूँ। ये लोग कौन थे? मैं इन्हें जानता नहीं, मगर ये जानता हूँ कि लोग हर बुध और जुमेरात की दरमियानी रात को यह बाकायदगी से आते हैं। उसने कहा, ये यहाँ क्या करने आते हैं? मेरा तजस्सुस जाग उठा। यही देखने के लिए तो मैं यहाँ आता हूँ, उसने कहा। मैं उसके साथ चलता मस्जिद और अपने पुराने मतरूका घर तक आ गया। गली सुनसान पड़ी थी। घरों के आगे थड़ों पर पालतू कुत्ते लमलेट दिखाई दे रहे थे। एक आदमी ने सर उठाकर हमें देखा और पहचान कर नज़रअंदाज कर दिया। आइंदा तो निकलो तो अपने साथ खाले को भी ले आना, वो तुमसे ज़्यादा चालाक और होशियार बंदा है। अगले बुध की रात को फैसला करेंगे कि आने वालों के मकासद कैसे तश्त अज़बाम करना है। बहरहाल ये तय है कि साईं जीत शाह, उसकी मुलाकातों के इरादे अच्छे नहीं हैं। यहाँ कोई बड़े पैमाने पर गलत काम हो रहा है। तावीज़ वाला ड्रामा तो महज पर्दा है। बस पर्दा जो कुछ भी है बहुत ख़तरनाक हो सकता है, बख्त खान ने कहा और मेरे शानी पर थपकी दी। मैं उसका इशारा समझ गया और पलटकर जोहड़ वाली पगडंडी पर हो लिया। मेरा रुख अपने घर की जानिब था। बाजार के सेन का फर्श पक्का था। मैंने कार की नंबर प्लेट पर निगाह मारी। बड़ा अजीब सा था, 333। ऐसे नंबर याद रखने की कोशिश के बगैर ही अजबर हो जाते हैं। साईं जी की सुरकार के आगे से गुजरकर मैं हॉल की खिड़की के सामने आ गया। खिड़की खुली हुई थी। अंदर झांका। वो थोड़ी रोशनी के बावजूद नजर आ रहा था कि तमाम की तमाम सफ़े खाली पड़ी हैं। शाह साईं की चबूतरानुमा मसनद भी खाली पड़ी थी। दाएं कोने में एक खास हुजरे के अधखुले दरवाजे से दूधे रोशनी बरामद हो रही थी। इस रोशनी की वजह से हॉल का अंदर का धुंधला सा मंजर मुझे दिखाई दिया। कमरे में कोई मौजूद था, ये तो तय हो गया, मगर कौन, ये अंदाज़ा नहीं था। मैं बड़े इन्हमाक से खिड़की के अंदर झांक रहा था कि अचानक मेरे कानों में फिर कार के इंजन की घरघराती आवाज़ पड़ी। मैं चौंक गया। जल्दी से पार्किंग के जनूब मशरकी कोने में गया और बाहर झांक कर देखा। फसलों के ऊपर तेज़ रोशनी हो रही थी। कोई कार या जीप मेरी गली में दाखिल हो चुकी थी। मैंने सोचने में कोई वक्त ज़ाया किए बगैर दीवार फांद कर खुद को महफूज कर लिया। चंद लम्हों के बाद दीवार के ऊपर रक्स करती रोशनी से मुझे समझा दिया कि कोई और गाड़ी दरबार की चारदीवारी में दाखिल हो गई है। गाड़ी के इंजन के बंद होने, दरवाज़ों के खुलने और बंद होने की मखसूस आवाज़ों की मदद से मैंने अंदाज़ा लगाया कि आने वाले गाड़ी से उतरकर हॉल में दाखिल हो गए हैं। जब मुझे यकीन हो गया तो मैं जल्दी से चारदीवारी के ऊपर से झांका। सिवाय सफ़ेद रंग की एक पोठोहार जीप के इजाफे के कोई तब्दीली रूनमा नहीं हुई थी। जीप 333 नंबर वाली कार के मुतवाजन खड़ी की गई थी।
میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس وقت شاہ جی کے ہاں کون لوگ آئے تھے اور انہیں کون سی احتجاج رات کے اس پیریاں کھینچ لائی تھی۔ میں پھر دیوار پر چڑھا، اندر کودنا ہی چاہتا تھا کہ پھر فصلوں کے سب زمین پر روشنی تھرکنے لگی۔ میں دیوار سے اتر چپک کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد ایک اور گاڑی دربار کی طرف آتی دکھائی دی۔ میرا ماتھا ٹھنکا، چونکہ میں جہاں کھڑا تھا وہیں پر کار کی ہیڈ لائٹس کی روشنی پڑنا ناگزیر تھی، اس لیے فوراً نیچے ہو گیا۔ جب کار کا انجن بند ہوا، میں نے سر اوپر نکال کر دیکھا۔ دو آدمی سفید رنگ کی 76 ماڈل کرولا کار کے آگے دروازے کھول رہے تھے۔ دونوں بالکل خاموش تھے۔ دروازوں کو صرف بند کیا گیا، مکفل نہیں۔ پھر آگے پیچھے چلتے دونوں نوارد ہال میں گھس گئے۔ ان میں سے ایک قدرے پستہ قامت جبکہ دوسرا عام قد قامت کا شخص تھا۔ پستہ قامت شخص کی توند باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس کے طور و انداز سے عیاں تھا کہ وہ نہ صرف اس علاقے سے بخوبی روشناس تھے بلکہ مزار کی حدود میں بھی کئی مرتبہ آنے کی سعادت حاصل کر چکے تھے۔ ایک کار کی آمد تو حادثاتی طور پر ممکن تھی، مگر ایک ہی وقت میں جب سارا نورپور خوابیدہ تھا، 3 گاڑیوں کا یہ آنا اچنبھے کی بات تھی۔ کوئی ایسا ضرور تھا کہ جس کی پردہ داری کی جا رہی تھی۔ کچھ دیر اور انتظار کیا، مبادہ کہ کسی اور گاڑی نے آنا ہو۔ پھر تسلی ہونے پر میں حرکت میں آ گیا، جوتے اتارے، دیوار پھاندی اور آواز پیدا کیے بغیر خاص حجرے کی بیرونی کھڑکی کا قصد کیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ چور نہیں تھا، مگر چوروں کی طرح قدم اٹھا رہا تھا۔ حال کی نکڑ پر کچھ دیر ٹھہرا، سنگن لینے کی کوشش کی اور محتاط نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ تقریباً 50 فٹ کے فاصلے پر میری مطلوبہ کھڑکی استادہ تھی، جو یقینی طور پر بند تھی، کیونکہ اگر کھلی ہوتی تو روشنی ضرور جھلکتی۔ بلی کسی چال چلتے ہوئے میں کھڑکی تک پہنچا اور کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ ماں سوائے مکھیوں کی سی بھنبھناہٹ کے کچھ سنائی نہ دیا۔ کھڑکی کے طاق پوری طرح بند تھے اور اندر بیٹھے افراد بھی نسبتاً دھیمی آواز میں محو گفتگو تھے۔ میں نے اپنی قوت سماعت پر ذہن کو مرتکز کیا، پھر بھی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ حجرے کے ہال میں کھلنے والے دروازے تک جانے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ میں مایوس ہو کر پلٹنا ہی چاہتا تھا کہ ناگہاں میری نگاہ چار دیواری کے اس حصے پر پڑ گئی جہاں میں کچھ دیر پہلے کھڑا ہوا سین میں جھانک رہا تھا۔ جنگل کی جانب واقع اس دیوار کے سامنے پگڈنڈی واقع تھی، جس پر چل کر میں پارکنگ کے عقبی حصے تک پہنچا تھا۔ وہاں مجھے دیوار کے اوپر ابھرا ہوا انسانی سر دکھائی دیا جو فوراً غائب ہو گیا تھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایسے وقت میں حجرے سے ایسی آوازیں برآمد ہونے لگی جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ محفل برخاست ہو رہی ہے۔ یہ بہت برا ہوا تھا۔ کسی نے مجھے کھڑکی سے کان لگائے کھڑا دیکھ لیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ محفل کے برخاست ہوتے ہی میں بھاگ کر جنگل کی طرف جانے والی دیوار پھلانگ جاؤں گا۔ اب پریشان ہو گیا تھا کہ ادھر کوئی موجود تھا جو میری طرح سعید دلجیت شاہ کی سرگرمیوں اور نا وقت کی نقل و حرکت کو مانیٹر کر رہا تھا۔ میں تیزی سے چلتا ہوا ہال کی نکڑ کراس کر گیا۔ میں نے دیوار کے ساتھ چپک کر ہال کی کھڑکی میں جھانکا۔ 5-6 بندے ایک وفد کی صورت میں چلتے ہوئے ہال کے دروازے تک پہنچ گئے تھے۔ میرے دیکھ لے جانے کا خدشہ تھا۔ میں جھک کر آگے کی طرف دوڑا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میں دیوار تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ ہال کی دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی شاہ سائیں کی کار کے ڈرائیور گیٹ کے ساتھ چپک کر بیٹھنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ میں نے دیر نہیں کی، چھپ گیا۔ میں کسی کو دیکھ سکتا تھا، نہ کوئی مجھے چھپا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ اچانک خوف کی سرد لہر میرے رگوں پہ میں سرایت کر گئی۔ اگر شاہ سائیں بھی مہمانوں کے ساتھ جانے کا ارادہ رکھتا ہو اور اپنی گاڑی کی طرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ اس صورت میں میری پوشیدگی کا راز افشا ہو جائے گا اور مجھے پکڑ کر چور بنا دیا جائے گا۔ میں نے خطرہ مول لیتے ہوئے تھوڑا سا اوپر دیکھا۔ کار کی شیشوں کی جانب سے سوائے اپنے چہرے کے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ مجبوراً پھر دبک گیا۔ خیر گزری کہ شاہ سائیں یا تو باہر نہیں آیا تھا یا پھر جانے والوں کو الوداع کہہ کر واپس چلا گیا تھا۔ چند منٹوں میں میدان صاف ہو گیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ تینوں گاڑیاں گیٹ عبور کر گئی ہیں تو میں کار کی اور سے نکل آیا۔ تب یاد آیا کہ میں برہنہ پا تھا اور میرے جوتے کھڑکی کے قریب دیوار کی جڑ کے ساتھ پڑے ہوئے تھے۔ اگر کسی کا دھیان اس طرف چلا جاتا تو معاملہ بگڑ سکتا تھا اور میری تلاش کا عمل شروع ہو جاتا۔ میں جلدی سے اپنے جوتے پہن کر دیوار کے اس پار کود گیا۔ دھیان بڑھ چکا تھا۔ جیت شاہ کے پاس رات کے پچھلے پہر میں چوروں کی طرح آنے والے کون تھے؟ میری طرح اس کی جاسوسی کرنے والا کون تھا؟ میں دیوار کے ساتھ چلتا ہوا توقع کر رہا تھا کہ جو ہی نکڑ کا موڑ مڑوں گا وہ شخص مجھے نظر آ جائے گا۔ میں نے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑا اور نکڑ پر جا کر رک گیا۔ دیوار کے ساتھ چپک کر دوسری جانب جھانکا۔ کوئی دکھائی نہیں دیا۔ وہ چلا گیا تھا یا کہیں چھپ گیا تھا۔ میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا جنگل کی طرف بڑھنے لگا۔ جو ہی میں جوہڑ کے کنارے پر پہنچا مجھے بے اختیار رکنا پڑا۔ بڑے کیکر کے تنے کی اوٹ میں کوئی میرا منتظر تھا۔ نہایت کم روشنی کے باوجود مجھے اس کا سفید لباس اور غیر معمولی بلند قامت دکھائی دے گئی تھی۔ وہ آدھا چھپا ہوا تھا، آدھا یاد تھا۔ میں نے ہولے سے پکارا، کون ہو تم؟
مجھے اپنی آواز میں لرزش کا احساس ہوا۔ وہ اچانک سامنے آ گیا۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، خان جی آپ؟ وہ بخت خان تھا۔ میری حیرت بجا تھی، کیونکہ اس جیسے وفادار اور نوابانہ مزاج رکھنے والے آدمی کا ایسی جگہ پایا جانا، چوروں کی طرح جھانکا تانی کرنا بڑا معیوب اور غیر متوقع عمل تھا۔ ینگ مین، تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ وہ نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا تھوڑا گھوم پھر لوں تو تھک کر سو جاؤں گا۔ ادھر آئے تو کاروں کی بے موقع آمد نے تجسس پیدا کر دیا، اور میں دربار میں یہ دیکھنے کے لیے گیا کہ اس وقت کون آیا ہے چلا آیا۔ مگر آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں خان جی؟ میں نے اپنی سپاہی پیش کرتے سوال داغ دیا۔ میں تو اکثر رات کو ہی آتا رہتا ہوں۔ وہ مسجد کی طرف جانے والی پگڈنڈی پر سست قدموں سے چل پڑا۔ میں نے بھی مجبوراً ساتھ دیا۔ وہ رک کر اپنی پہلو والی جیب سے سگریٹ نکال کر لائٹر کی مدد سے سلگانے لگا، کش لگا کر بولا، تم نے کیا دیکھا؟ سفید کلر کی 2 کاریں اور ایک جیپ۔ کاروں کے نمبر یاد ہیں؟ جی، ایک کا نمبر 333 تھا، جبکہ جیپ کا 2215 تھا۔ تیسری کار کا نمبر پڑھا نہیں جا سکا، عجیب ٹیڑھی میڑھی لکھائی میں نمبر لکھے ہوئے تھے۔ میں نے تفصیلاً بتایا۔ لوگوں کو دیکھا؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ جی خان جی، بس ایک جھلک دیکھ پایا تھا۔ میں نے کہا، کتنے تھے؟ میرا خیال ہے کہ 5 یا شاید 6 تھے۔ کسی کا چہرہ دیکھا؟ اس نے گریدا۔ جی، ایک شخص کی محض ایک جھلک دکھائی دی تھی، باقی لوگوں کو اندھیرے کی وجہ سے نہیں دیکھ پایا۔ جسے دیکھا اس کو حلیہ بتاؤ۔ میں نے بلا کم و کاس بتا دیا۔ وہ بولا، کیا دوبارہ دیکھ لو گے تو پہچان لو گے؟ میں نے پر یقین لہجے میں کہا، ہاں اسے تو میں ضرور پہچان لوں گا۔ کیا کبھی پہلے بھی اس طرف رات کو نکلے ہو؟ نہیں خان جی، آج پہلی مرتبہ ادھر آیا ہوں۔ یہ لوگ کون تھے؟ میں انہیں جانتا نہیں، مگر یہ جانتا ہوں کہ لوگ ہر بدھ اور جمعرات کے درمیانی رات کو یہاں باقاعدگی سے آتے ہیں۔ اس نے کہا، یہ یہاں کیا کرنے آتے ہیں؟ میرا تجسس جاگ اٹھا۔ یہی دیکھنے کے لیے تو میں یہاں آتا ہوں، اس نے کہا۔ میں اس کے ساتھ چلتا مسجد اور اپنے پرانے متروکہ گھر تک آ گیا۔ گلی سنسان پڑی تھی۔ گھروں کے آگے تھڑوں پر پالتو کتے لملیر دکھائی دے رہے تھے۔ ایک آدمی نے سر اٹھا کر ہمیں دیکھا اور پہچان کر نظر انداز کر دیا۔ آئندہ تو نکلو تو اپنے ساتھ کھالے کو بھی لے آنا، وہ تم سے زیادہ چالاک اور ہوشیار بندہ ہے۔ اگلے بدھ کی رات کو فیصلہ کریں گے کہ آنے والوں کے مقاصد کیسے تشت ازبام کرنا ہے۔ بہرحال یہ طے ہے کہ سائیں جیت شاہ اس کی ملاقاتوں کے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ یہاں کوئی بڑے پیمانے پر غلط کام ہو رہا ہے۔ تعویذ والا ڈرامہ تو محض پردہ ہے، پس پردہ جو کچھ بھی ہے بہت خطرناک ہو سکتا ہے، بخت خان نے کہا اور میرے شانے پر تھپکی دی۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا اور پلٹ کر جوہڑ والی پگڈنڈی پر ہو لیا۔ میرا رخ اپنے گھر کی جانب تھا۔